اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز حاضرین، ناظرین، عزیزم طلباء اور طالبات، رمضان المبارک میں ہم نے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا، تو ہمارا خیال تھا کہ ہم رمضان المبارک میں تقریباً 10 پارے مکمل کر لیں گے اور سورۃ التوبہ جو ہے ہماری مکمل ہو جائے گی، لیکن ہم رمضان المبارک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 68 تک خلاصہ جو ہے آپ دوستوں کے سامنے بیان کر سکے، تو اس لیے سوچا ہے کہ ان 3 ماہ میں ہر ہفتے جو ہے کوشش کر کے کہ ہم خلاصہ قرآن مجید کی اس کلاس کو یا اس دوستوں کی نشست کو ہم اس پورے سال میں مکمل کر دیں، اسی نشست میں 10 پارے مکمل کر لیں، تاکہ اگلا رمضان اگر اللہ پاک زندگی دیتے ہیں تو اسے جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے وہاں پہ اگلے 10 سپارے جو ہیں مکمل کر لیے جائیں، یعنی 20 پارے۔ تو آج کے خلاصہ قرآن مجید میں گزشتہ خلاصہ قرآن مجید میں ایک چیز جو ہم نے بیان کی وہ بڑی اہم تھی، وہ تھی توہین رسالت کے حوالے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، اور بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء اور رسول کی ذات پاک کے حوالے سے جو ہے ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا اور آپ دوستوں کے سامنے اسے رکھا، اور یہ بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ اسے موضوع گفتگو بنانے کے لیے ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ان آداب کو بھی ہم نے بیان کیا آپ دوستوں کے سامنے۔ آج جو آیت پاک ہے وہ 69 ہے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ، چونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے نفسیاتی طور پہ کہ اچھے دوست میسر ہوں، اچھے ساتھی ملیں اسے، ہمیشہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھے دوست ہوں، اچھے ساتھی ہوں، اچھے جاننے والے ہوں، ساتھ دینے والے لوگ ہوں۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا ساتھ ہو، تو یقینی بات ہے کہ انبیاء سے بہتر ساتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں اچھا ساتھ ہو تو اچھا ساتھ مل سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اگر آپ اطاعت کریں تو آپ کو انبیاء کا ساتھ ملے گا، معیت ملے گی، دوستی ملے گی، صدیقین کا ساتھ ملے گا، معیت ملے گی، دوستی ملے گی، اور شہداء کا ساتھ ملے گا، معیت ملے گی، رفاقت ملے گی، محبت ملے گی، اور اچھے لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ یعنی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کا ساتھ ہو تو یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ ان لوگوں کی دوستی تو بہت خوبصورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ تلاش ہوتی ہے کہ ہم اچھے دوست، اچھے رفیق،
اچھے تعلق تلاش کرتے ہیں، تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ اگر اچھا تعلق تلاش کرتے ہیں تو اس سے بہتر تعلق کوئی نہیں ہے۔ اور ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اگر آپ ان لوگوں کی رفاقت میں آ جاتے ہیں اور آپ انہیں اپنا دوست، اپنا رفیق، اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، تو اس سے بڑا فضل، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی کرامت اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد یہ جو دوستی ہے، رفاقت ہے، تعلق ہے، اگر آپ یہ اختیار کرتے ہیں تو آگے آنے والی جتنی باتیں ہیں قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے ایک مثبت بات کی، مثبت بات کرنے کے بعد قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر اگلی کسی بات سے جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں بچنا چاہتے ہیں تو ان کی رفاقت اختیار کریں۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگلی بات جو ہے، اب یہ سورۃ النساء ہے تو آیت نمبر 71 سے ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو انبیاء کی، شہداء کی، صدیقین کی اور صالحین کی رفاقت کی وجہ سے آپ کو ان سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے، ان سب باتوں سے۔ اب پہلی بات کیا ہے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر سے سستی اور کاہلی نکل جاتی ہے، مطلب سستی نہیں رہتی، نیکی اور خیر میں آپ سست نہیں رہتے، چست ہو جاتے۔ یہ پہلی رفاقت کی علامت ہے کہ آپ سست نہ رہیں۔ اب کون سا فرد ہے جو زندگی کے میدان میں سست رہنا چاہتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، چست رہنا چاہتا ہے۔ یعنی ان کی رفاقت آپ کو ہمیشہ یقین کی طاقت عطا کرتی ہے، امید کی لو لگاتی ہے، اور آپ کے اندر ایک حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، ایک ٹارگٹ بنتا ہے آپ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفاقت زندگی کی سب سے بڑی اہم چیز ہے، یہ سب سے اہم چیز ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ انسان کے اندر سے ان کی دوستی اور رفاقت مفاد پرستی کو نکال دیتی، اس میں مفاد پرستی نہیں رہتی۔ فائدہ ایک دوسرے کی ذات سے اٹھانا مفاد پرستی نہیں ہے، ایک دوسرے کی ذات سے فائدہ ہونا یا فائدہ اٹھانا مفاد پرستی نہیں ہے، بلکہ مفاد پرستی اسے کہتے ہیں کہ جب انسان تعلق کی بنیاد ہی اپنے مفاد پہ رکھتا ہے۔ ویسے تو انسان کا یتیم سے بھی تعلق بنتا ہے، اس کی خدمت کرنے سے بھی تعلق بنتا ہے، لیکن وہ اپنے مفاد پہ نہیں ہوتا، یتیم کے مفاد پہ ہوتا ہے۔ یعنی مقصد یہ کہنے کا ہے کہ انسان کی مفاد پرستی کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے چلتا ہے، اور اخلاص جو ہے وہ دونوں انسانوں کی رفاقت کو فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اس مثال کو ہم یوں سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے گھر کا روشن دان رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کس لیے رکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، ہوا کے لیے رکھا ہے، وینٹیلیشن کے لیے رکھا ہے، تاکہ ہوا آتی رہے جاتی رہے تو ذرا گھر ٹھنڈا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ کیونکہ یہ سمت مسجد کی طرف بنتی ہے، تو مسجد سے اذان کی آواز آتی رہے گی، آپ اگر کوئی بات فرمائیں گے، کوئی گفتگو فرمائیں گے تو اس کی آواز بھی آتی رہے گی، اور پتہ چلتا رہے گا کہ بھی آپ اگر گفتگو فرما رہے ہیں تو انسان تیزی سے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اگر آپ ایسا کہتے تو ہوا تو آنی تھی، ہوا تو ایسے ہی آنی تھی، لیکن آپ کا یہ نیت، یہ ارادہ اور یہ جملے
اللہ کے ہاں آپ کو پوری زندگی جب تک آپ سانس لیتے اس وقت تک آپ کو اللہ کی جانب سے ثواب ملتا رہتا. یعنی آپ نیت جو ہے چیز کے بنانے کی نیت کیا رکھ رہی ہیں؟ یعنی آپ کسی سے تعلق اخلاص سے رکھتے ہیں تو ہوا تو پھر بھی آنی ہے، فائدہ تو پھر بھی پہنچنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر بھی چلنا ہے، ایک دوسرے کو فائدہ تو پھر بھی دینا ہے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، مالی اعتبار سے فائدہ تو دینا ہی دینا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ روشن دان کی بنیاد ہی اس نیت پہ رکھی جائے کہ اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آنی آنی ہے، سانس لینے کی آسانی تو ہونی ہے. تو اس کے لیے دراصل قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ رفاقت کی اصل حقیقت اخلاص ہے. یہ آپ کو انبیاء کی دوستی سے، صالحین کی دوستی سے، اور شہداء کی دوستی سے، اور صدیقین کی دوستی سے یہ بنیادی چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یہ کچھ نفسیاتی کیفیت کہتا ہے ایک لحاظ سے. وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی جب مسلمان جہاد پہ جاتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہم قتل ہی نہ ہو جائیں، تو اس لیے پھر سستی کرتے تھے. جب وہ جہاد سے واپس آ جاتے، اور یقینی بات ہے کہ جہاد میں کچھ مالی فائدہ بھی ہو جاتا تھا، تو مالی فائدے کے ساتھ آتے تو کہتے بس ہمارے درمیان ویسے محبت تو بہت تھی پر ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے. مطلب یہ تھا کہ ہمیں آپ اپنے مالی فوائد بھی شریک کر لیں، اس لیے کہ ہمارا دل آپ ہی کے ساتھ دھڑکتا ہے. بندہ کہتا ہے نا بھی یہ جو بات ہے نا کہ بھی آپ جہاں پر بھی ہوں میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. تو اسی اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ بھی آپ جنگ میں رہے لیکن ہم فکر مند رہے، آپ کے لیے پریشان رہے. آپ واپس آئے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں آپ کو دیکھ کر. آپ جہاں پر بھی ہوں ہمارا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اتنا کمایا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمارا حق بھی ہے بس. اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے، قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ قتال کا لفظ بولتا ہے. یاد رکھیے قرآن مجید جہاد اور قتال میں فرق کرتا ہے. قرآن مجید جہاد کے بارے میں پوری زندگی کا ایک لاہ عمل ہوتا ہے جہاد جو ہے. اب دیکھیے میں اس لیے دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ نے جہاد کا حق ادا کر دیا. آپ سوچئے کہ تلوار تو اٹھائی نہیں، ہمارے ہاں تو جب تک گولی نہ ماری جائے تو جہاد کا حق ہی ادا نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں گولی ماریں گے تو جہاد کا حق ادا ہوگا، خنجر ماریں گے، گردن کاٹیں گے تو جہاد کا حق ادا ہوگا. حضرت ابراہیم نے تلوار ہی نہیں اٹھائی، پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن قرآن مجید یہ فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، حق ادا کر دیا. زندگی کی ہر سانس جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی جد و جہد سے عبارت ہوتی ہے، کوشش سے، محنت سے، کاوش سے. یہ جہاد ہے. قتال جسے کہتے ہیں نا، قتال قرآن مجید خاص لفظ بولتا ہے. قتال ایک ایمرجنسی ہے، جہاد پوری زندگی ہے، اور قتال ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی میں کبھی پیش آ جاتا ہے، کوئی ظلم کرنے پہ آ جائے تو قتال ہے، کوئی اٹیک کر دے تو قتال ہے، کوئی کمزور لوگوں پہ ظلم پہ آ جائے تو قتال ہے. یعنی یہ ایمرجنسی ہے. ہو سکتا ہے 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں، اب ہمارے 78 سال میں شاید ایک آدھی جنگ ہوئی ہے، وہ بھی ابھی ڈاؤٹ فل ہے. یعنی 65 کی جنگ بھی ڈاؤٹ فل ہمارے ہاں کر دی گئی، جس کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو گئی. ایک ہی پہ فخر کرتے تھے ہم، بھئی اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو گئی.
اور پھر عام لوگوں نے نہیں کی، بڑے بڑے مفکرین نے اسے ڈاؤٹ فل کر دیا. لیکن بہرحال تاریخ ہے، تاریخ ڈاؤٹ فل ہی ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے، مدھم لائٹ ہوتی ہے، قرآن و حدیث تو ہے نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، قتال. تو قتال کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ ٹوٹل ایک آدھ دفعہ 78 سال میں ہمیں موقع ملا ہے قتال کا، ادروائز نہیں ہے. زندگی میں قتال بہت کم ہوتا ہے اور جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے. زندگی کی ہر سانس میں جہاد ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم نے قتال اور جہاد کے فرق کو ہم نے اس دنیا کے سامنے بیان ہی نہیں کیا. اس کا نقصان دہ پہلو یہ ہوا کہ دنیا میں لفظ جہاد جو ہے، جسے قرآن مجید نے اس مفہوم میں استعمال ہی نہیں کیا جس مفہوم میں ابھی دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ قتال کا لفظ آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی فَلْيُقَاتِلْ فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یعنی قتال کا لفظ ہے. اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، جیسے مکۃ المکرمہ میں جب مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے تو کچھ لوگ مکۃ المکرمہ میں رہ گئے اور کمزور تھے. وہ قرآن مجید ان کے حوالے سے فرماتا ہے کہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ بھی سب لوگ، آپ لوگ چلے گئے، ہمیں کون نکالے گا؟ تو یہ فتح مکہ یا مکہ پہ دوبارہ پلٹ کے آنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ کمزور لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے. اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے، میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ رفاقت جو ہے اس حوالے سے. اب رفاقت ایک مقام ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ موت سے ڈرتا رہتا ہے، ہمیشہ ڈرتا ہے. وہ یعنی اس جستجو میں رہتا ہے کہ ایک لمبی زندگی جو ہے حاصل کی جائے، لمبی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی اللہ کی راہ میں قتال سے یا اس کوشش سے، کاوش سے صرف اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم جان سے نہ چلے جائیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر وہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جائیں نا، تب بھی موت انہیں آ جائے گی. آپ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صالحین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کے دل سے موت کا خوف جو ہے، موت تو آنا ہے لیکن موت کا خوف نکل جاتا ہے. یہ اس رفاقت کا آپ کی ذات پہ اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ سارے کے سارے بے خوف تھے. موت تو سب کو آئی ہے، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو موت سے بچ گئے ہوں. موت تو آئی ہے لیکن بے خوف ہو کے آئی ہے. جیسے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ نشان مرد مومن بات گویم، جو مرد آیت تبسم بر لب اوست. میں تمہیں مرد خدا کی نشانی بتاؤں کہ جب موت آنے لگے تو اس کے لبوں پر تبسم ہو. حضرت اقبال کے بارے میں ہے کہ جب آپ جس رات آپ کی وفات ہوئی تو ان کے ساتھی نے کہا، خادم نے کہا کہ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو انجیکشن لگا دیں تاکہ آپ آرام سے سو سکیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے انجیکشن نہ لگاؤ، مجھے لگتا ہے کہ آج یہ رات میری آخری رات ہے. تو میں بے ہوش ہو کے موت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں جاگتے ہوئے موت کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. یہ تجربہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود محسوس کروں کہ موت میری ذات پہ کیسے آ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف شعر لکھا نہیں کرتے تھے، برتا بھی کرتے تھے. بعض دفعہ انسان تقریر لمبی کرتا ہے نا، پھر جب اس پہ آ جاتی ہے بات تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضرت اقبال نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی ذات پہ برتا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے اس چیز کو. تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ دل سے خوف جو ہے ان کا نکل جانا جو ہے یہ بنیادی ان کی چیز ہے.
اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے، سورۃ النساء میں ہے کہ اب جب کوئی تکلیف پہنچتی، یعنی کوئی اگر اچھی بات پہنچتی تو اسے جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے، یعنی اگر کسی میدان میں جاتے کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی زخم پہنچتا، کوئی اذیت پہنچتی یا کوئی شہید ہو جاتا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی مقصد ہے کہ یہ صرف اور صرف اس بندے کی وجہ سے ہے۔ وہ بندہ کون تھا؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی، کہیں گے سب اس کی وجہ سے۔ یہ ساری تکالیف جو ہیں پورے علاقے میں جتنی تکلیف آئی ہوئی ہے یہ صرف اس کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ ساری بے چینیاں، یہ آپ دیکھ لیں جب تک یہ نہیں آئے تھے کتنا سکون تھا علاقے میں، علاقہ کتنا پرسکون تھا۔ اب دیکھیں پورا علاقہ کتنا بے چین ہے، کتنا پریشان، جب سے یہ آئے ہیں پریشان ہیں۔ یہ پیچھے رہنے والے یا منافقین کہتے تھے، اور جب اگر بچ کے واپس آ جاتے، کوئی سہولت مل جاتی، مال و دولت مل جاتا تو کہتے تھے کہ یہ بس اتفاقاً مل گیا ہے، اللہ کے کرم سے بس یہ اتفاقاً ہو گیا ہے، ادروائز کو کسر نہیں چھوڑی تھی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ اس رویے سے بھی انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس طرح کا رویہ وہ نہیں اپناتا، بلکہ وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ جب سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر سچائی کے ساتھ چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، انہیں مانتا ہے، دیکھتا ہے، انہیں سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو یعنی غلط انداز سے دیکھے بھی، غلط انداز سے پیش کرے، یا سمجھتے ہوئے بھی غلط انداز سے پیش کرے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ اب وہ لوگ ایسے تھے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے، تو اب صحبت میں بیٹھتے جو وہاں پہ باتیں کرتے، جو دعوے کرتے، جو لمبی لمبی یوں سمجھیے چھوڑتے بیٹھ کے نا، ہم یوں کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، تو پھر جو کہہ کے آتے تو پوری رات بالکل اس کے اپوزٹ گزارتے، تدبیریں اور کرتے، وہاں پہ کچھ اور کہتے اور پھر تدبیریں کچھ اور جا کے کرتے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، یہاں بیٹھا، وہ کچھ یہاں پہ کچھ اور کہے اور دوسری جا کے تدبیریں کچھ اور کرے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بھی ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ اس لہجے میں صحابہ بھی بات نہیں کرتے تھے جس لہجے میں وہ بات کرتے تھے۔ قرآن ان کے لہجے کو بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے تھے کہ ہم بس آپ پہ مر گئے، ہم آپ لفظ نکالیں ہم گردن کٹا دیں۔ اس طرح صحابہ کا لہجہ بھی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ صحابہ تو بالکل واضح سچ کی حقیقت کو رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ کہ طاعہ، بس ہم تو آپ پہ جان نچھاور کر دیں گے، بس آپ ہمیں حکم کریں پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یعنی ہمارے یہاں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کے ایک حرف پہ قربان ہو جائیں گے۔ اب سوچئے اس طرح کا لہجہ ہو سامنے اور پھر تدبیریں کچھ اور ہوں، اس لہجے سے، اس رویے سے جان چھوٹ جاتی ہے اگر کسی اچھے انسان کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے جب غور و فکر کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ان کی صحبت آپ کو نصیب ہو جائے اچھے لوگوں کی، یا نہ نصیب ہو، تو اگر آپ قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو اصول ایک ہی ہے کہ جب کوئی بات آپس میں ٹکرا جائے تو انسان کی بات ہے، انسان کی بات ہمیشہ ٹکرا جاتی ہے، چونکہ نظریات اس کے بدلتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو حضرت جاوید اقبال جو حضرت اقبال کے بیٹے ہیں، آپ ان کی کتاب زندہ روح پڑھ کے دیکھیں تو حضرت اقبال کے فکری ارتقاء کو بیان کرتے ہیں، جہاں سے چلے تھے اور جہاں پہ پہنچے تھے ان میں باہم ہمیں تضاد لگتا ہے کچھ،
ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے. انسان ہے نا, انسان کی فکر میں کہیں نہ کہیں تبدیلی آتی ہے, ٹکراؤ آتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اس میں کہیں پر بھی فکری ٹکراؤ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بات ہے, خدا کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد قرآن مجید بڑی گر کی بات فرماتا ہے, بڑی اہم بات. اب مثال کے طور پہ گر کی بات یہ ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ذمہ دار فرد کے پاس جائیں جو اس کا ماہر ہے. سادہ بات ہے بھائی, اگر آپ نے دوائی کے حوالے سے جانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. کسی مسئلے کے علم کے مسئلے کے حوالے سے جانا ہے سائنسی اعتبار سے تو سائنٹسٹ کے پاس چلے جائیں. فلکیات کے حوالے سے ہے تو ماہر فلکیات کے پاس چلے جائیں. الغرض جو جس کا ماہر ہے اس کے پاس چلے جائیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس سے متعلقہ فرد کے پاس جائیں. بتائیے, ہم اگر قرآن کی بات پہ عمل کریں تو مسائل کافی سارے حل ہو جائیں. اب ہم کسی عالم دین کے پاس جا کے کہیں کہ پیٹ میں کافی درد ہے اور وہ کہیں کہ آپ ہرڑ کا مربع کھا لیں, میرا خیال یہ ہے کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. اور بسا اوقات میں نے دیکھا کہ بعض دوست جو ہیں وہ یعنی مسئلہ پوچھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کہہ سکوں وہ اس سے پہلے اپنی رائے اور ڈائریکشن مجھے دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا کہ فلاں مسئلہ ایسے ہے, تو اس سے پہلے کہ میں بولتا انہوں نے کہا کہ مجھے جو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بات ختم ہو گئی نا جی. اب مجھے بتائیے اس ڈائریکشن کے بعد میں کیا بتا سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں بتا سکتا میں, کیونکہ ڈائریکشن انہوں نے مجھے دے دی کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے. اب یا تو میں ان کی مخالفت مول لوں یا پھر چپ کر جاؤں, اللہ کے حوالے کر دوں, جو آپ کی ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں, چلتے رہیں. قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی مسئلے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے شخص کے پاس جائیں جو اس کی مہارت رکھتا ہے, یعنی جس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ ایک ڈیپتھ میں رہتا ہے اس علم کی, اس کے پاس جائیں مسئلے کے حل کے لیے. اس سے بہتر کوئی آپ کو نہیں دے سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو انسان یقیناً مشکلات میں ہی پڑا رہے گا. اب دیکھیے قرآن مجید اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ یہ ایک پیشین گوئی ہے. پیشین گوئی جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے یا تو سرفراز ہونا ہے, یعنی وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی, یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے, ان لوگوں میں نہیں جانا کہ جو اس کا شکار ہوتے ہیں. قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ بھئی آپ راہ خدا میں جہاد قتال کریں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں, اور آپ پہ اپنی ذات کی ذمہ داری ہے. بس آپ اپنی ذات کا خیال رکھیں, آپ کی ذات کبھی بھی میدان سے پیچھے نہ ہٹے. اور وحرد المومنین, مومنوں کو آپ ترغیب دیجیے, انہیں سمجھائیے, سمجھ آئیں تو ساتھ آ جائیں گے, نہیں سمجھیں گے تو کوئی بات نہیں, نہ آئیں کوئی بات نہیں. تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ بھئی ان قریب اللہ پاک جو ہیں جنگ میں جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں آپ کی طاقت سے روک دیں گے. آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے ایک مکۃ المکرمہ چھوٹا سا علاقہ ہے, اس نے کیسر و کسریٰ کو پلٹ کے رکھ دیا. یہ پیشین گوئی تھی صحابہ کرام کے لیے اور بڑی اہم تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کہیں کہ اب چونکہ پیشین گوئی ہو گئی ہے لہٰذا ہم آرام سے مکۃ المکرمہ کے اندر بیٹھتے ہیں,
سکون سے رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، پیشین گوئی جو ہے وہ آٹومیٹک خود ہی پوری ہو جائے گی، چونکہ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں پورا ہوگا پھر؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی محنت اور کوشش اور جہاد کو نہیں چھوڑا۔ انہیں پتا ہے کہ پیشین گوئی جو ہے وہ تو ہے یقیناً، لیکن اس کے اندر ہماری محنت، کوشش اور کاوش جب تک نہیں ہوگی، یہ پیشین گوئی ہم نے پوری کرنی ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ پیشین گوئی کا مطلب ہے۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ پیشین گوئی اس لیے نہیں کی جاتی کہ انسان بیٹھ جائے یا وہ سوچے کہ بھئی اب یہ کہا گیا کہ قیامت قریب آئے گی تو فتنہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے ہم کہیں بھی اب دیکھیں قیامت آنے والی ہے، چونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اگر فرمایا یہ ہوگا تو ہم نے خود بھی بچنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بچانا ہے۔ یہ بتایا تو اس لیے گیا تھا کہ اس شر میں اور اس فتنے میں پڑ نہیں جانا، بلکہ اپنے دامن کو بچانا ہے۔ ہم نے 84 آیت پاک تک ہم نے خلاصہ قرآن مجید کو بیان کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائیں اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔